علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، جن کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ان کی شخصیت پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو لوگوں نے پیار اور محبت بھی حد سے زیادہ کیا، عقیدت کی حد تک، یہاں تک کہ جب ان کی پھانسی کا دن تھا بہت سے لوگ اپنی جان سے بھی گئے۔ لوگوں نے جو ہے دل پہ اس بات کو لگایا، اور اسی وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انتہائی خوش بھی تھے۔ تو ایسی شخصیت جس سے محبت بھی شدت کے ساتھ کی گئی اور نفرت بھی شدت کے ساتھ کی گئی، ان کی پرسنالٹیز اور جو تاریخ ساز مثبت اقدامات انہوں نے پاکستان کے لیے کیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے غلطیاں ہوئیں، تو انسان یا لیڈر جو ہوتا ہے وہ انسان بھی ہوتا ہے، اور تدبیر کے ساتھ ساتھ ایک تقدیر بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جس کو ہم ایونٹس اور انسیڈنٹس کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور ایک انسان وہاں پر بے بس ہوتا ہے اور کہاں پر وہ اپنی حکمت عملی سے تاریخ کے فیصلے کرتا ہے۔ بھٹو صاحب کی شخصیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور آج اسی لیے ان کی ہر برسی پہ پاکستان میں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، پاکستان سے باہر رہنے والے، ان کے چاہنے والے ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہم بھی ہر سال ان پہ ضرور پروگرام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جس میں بھٹو صاحب کو یاد کریں گے ان کی اچھی اور بری باتوں کو، میرے ساتھ حسین حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں اور فری لانس رائٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زاہد حمید صاحب پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور یہ مڈل ایسٹ میں اور 3 کانٹیننٹس میں اور میرا 6 کنٹریز میں اپنی لاء کی پریکٹس کر رہے ہیں، ایز اے لائر ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بھٹو صاحب سے ان کی ذاتی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ جی حسین حیدر صاحب اور زاہد صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ہم کسی کویسچنس کی طرف جائیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ حسین حیدر صاحب بتائیں کہ بھٹو کو اگر میں آپ کو کہوں کہ بیان کریں اپنے لفظوں میں، تو آپ کے لیے بھٹو کیا ہیں، ذوالفقار علی بھٹو؟ آپ نے جیسا انٹروڈکشن میں کہا، وہ بہت اہم شخصیت ہیں، اور ان کی اہمیت میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر جیسے امریکہ میں ہے، وہاں پر کسی سے کہے کہ بھئی کوئی پریزیڈنٹس کے نام بتاؤ تو 2 نام ضرور آئیں گے، ایک جارج واشنگٹن، ایک ابراہیم لنکن۔ صحیح۔ اسی طرح پاکستان میں اگر کہا جائے تو بھی 2 ہی نام آئیں گے، ایک لیاقت علی خان اور بھٹو۔ صحیح۔ اب یہ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ڈان اخبار نے سروے کیا تھا کہ مقبول ترین شخصیت، اس میں بھٹو صاحب قائد اعظم کے بعد نمبر 2 تھے آج تک؟ جی، آج تک۔ صحیح۔ یہ بھی پچھلے سال یا 2012 یا 13 کا صحیح سروے۔ تو یہ تو ان کی اہمیت ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد جی، اتنی عظیم الشان شخصیت تھی وہ۔ اور میں اپنی بات کو مختصر یوں کروں گا کہ جتنی عظیم الشان شخصیت ان کی تھی، اتنی ہی انہوں نے عظیم الشان غلطیاں بھی کی۔ تو یہ ان کی امپریشن، میرا امپریشن ہے۔ اب زاہد صاحب جو آپ کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ زاہد صاحب، آپ اگر بیچ میں کچھ اپنی پرسنل انٹریکشن بھی انکلوڈ کرنا چاہیں انٹروڈکشن میں، تو میں ان کو ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے کم جانتا تھا، پرسنل لیول پہ زیادہ جانتا تھا۔ صحیح۔ جب بلکہ میں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا ممبر تھا تو ان کو ہم نے پہلی دفعہ انوائٹ کیا کہ تشریف لائیں بیفور ہی فارم PPP۔ اچھا۔ اور پھر میں نے ان کو قرآن شریف کا تحفہ بھی دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم یہاں نہیں ٹھیک، اور تم کراچی آؤ، اور یو اسٹارٹ ود اے فرینڈ آف ہز ان دی سیم بلڈنگ جہاں ان کا آفس تھا۔ صحیح۔ تو ان سے بڑی انٹریکشن رہتی تھی ہماری، بلکہ 1-2 دفعہ انہوں نے 70 کلفٹن پہ مجھے اور میری وائف کو انوائٹ بھی کیا، اور بڑی پرسنل باتیں کرتے تھے۔ اچھا۔ اور میرے نزدیک ان کا ویژن اور ان پرسنل باتوں میں اکثر ذکر ہوتا تھا پالیٹکس کا۔ میں نے پوچھا بھی 1-2 دفعہ کہ جناب یہ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں جیسے نیشنلائزیشن کا مسئلہ ہو گیا تھا، کہنے لگے یار آئی ہیو اے ویژن، اور ویژن یہ ہے کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ صحیح۔ اور میں غریب کو اس کو انسان دلانے کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ ایگزیکٹلی انہوں نے یہ کیا، روٹی کپڑا اور مکان۔ میرے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہیرو تھے۔ صحیح۔ حیدر صاحب، تھوڑا سا ان کی پالیٹکس کی طرف آپ آتے ہیں۔ 1965 کی وار کے بعد اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے، ایوب صاحب کو ہلا شیری دی یا جو بھی، لیکن جب تاشکند معاہدہ ہوتا ہے تو یہ اس وقت بھٹو صاحب اس معاہدے کے خلاف بولے، اور انہوں نے ریزسٹ کیا، اور پھر پاکستان میں آ کے انہوں نے باقاعدہ ایک موومنٹ چلائی بعد میں کہ جی یہ غلط ہوا ہے، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے ہیں ٹیبل پہ جا کے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیسی موو تھی ان کی؟
65 والی جی 65 والی میں انہوں نے وہ تاشقند کی بلی مشہور تھی ان کی کہ وہ ایک تھیلے میں ہے اور وہ نکلی نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اگر زاہد صاحب بتائیں یا آپ کو پتہ ہے تو, لیکن وہ انہوں نے یوز کیا ایوب خان کو ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے دیکھیں دونوں شخصیات جو تھیں بہت ہی پاورفل شخصیات تھیں. ایوب خان اپنی جگہ اور ذوالفقار علی بھٹو اپنی جگہ. وہ ان کی جو تھی وہ شروع سے ہی واز اے ویری پاورفل پرسن اینڈ وانٹیڈ پاور. تو وہ ان کو ڈسلوج کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ عوام خلاف ہو جائیں. ملٹری میں سب کچھ کر سکتی ہے لیکن اگر عوام کی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بے بس ہو جاتی ہے, کیونکہ اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو انہوں نے ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, ان کو پتا تھا کہ ایوب خان کو ہٹانے کے لیے اینٹی انڈیا ایموشنز لوگوں کے بہت ایکسٹریم پہ تھے اس وقت. جی جنگ کے زمانے میں بڑے بڑے ترانے اور آپ نے نغمے سنے ہوں گے کہ پاکستانی فوجیوں کے کارنامے اس قدر زیادہ فورس سے جذبات بہت تھے. تو اس جذبات کو ہی ریئلائزڈ کہ یہ موقع اچھا ہے کہ ٹو ڈسلوج اے ڈکٹیٹر, جو کہ غلط بات نہیں تھی. میں ان کی تعریف میں یا برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ انٹیلیجنٹ مین ریئلائز دی اپرچونٹی, موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور تاشقند کو یوز کیا. صحیح. زاہد صاحب آپ کا بھی اس بارے میں جی میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا حسین صاحب سے. اصل میں ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اس موقع کو یوٹیلائز کیا. میرے اپنے پرسنل اندازے کے مطابق وہ اتنے جینولی کمیٹڈ تھے ود دی فریڈم آف کشمیر کہ وہ میں آئی ایم اے وٹنس کہ ہم دریائے توی کو پار کر کے چھامٹ جوڑیاں تک ہو کر آئے تھے جب پاکستان آرمی نے آکوپائی کیا تھا. ہی جینولی بلیوڈ کہ اگر اس کو کنٹینیو کیا جاتا تو ہم کافی کچھ ہم کمانڈ چینج نہ کی جاتی. ایگزیکٹلی. ایک یہ, اور دوسرے آپ دیکھیے نا تاشقند میں کیا ہوا, کتنے خوش تھے انڈین پرائم منسٹر شاستری صاحب, اور آتے ان کو ہارٹ اٹیک, انہوں نے جو جنگ ہار رہے تھے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جیت لی. صحیح. تو وہ ایک اتنی ویژن تھی ان کی کہ جو کچھ میں اتنے عرصے سے پلان کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا اور وہ ہونے جا رہا ہے, اور ایوب خان نے اس کا کام خراب کیا. ہاں بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے. اور اس مجھے معلوم ہے وہاں پنڈی بار میں آئے ہوئے تھے, ہی واز رننگ فیور, اور کہہ رہے تھے یار میں کیا کروں, میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. صحیح. تو وہ بہت زیادہ اس معاملے میں بہت زیادہ لوگوں نے پھر ان کا ساتھ دیا. بالکل دیا. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں ہی اگر میرا خیال ہے کہ جو حسین حیدر صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں اس بات میں بھی تھوڑا سا دم ہے کہ اگر لوگ اتنے ایکسائٹیڈ نہ ہوتے تو شاید بھٹو صاحب بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح بات. وہ بھی نہ کرتے. پھر 1967 میں جیسے آپ نے بتایا پیپلز پارٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی, اور سوشلسٹ لوگ انہوں نے ساتھ شامل کیے. وہ سوشلزم میں بلیو کرتے تھے جی, اسی لیے ہی کیم اپ ود روٹی کپڑا اور مکان. صحیح. اور لیکن وہ جو غریبی ہٹاؤ اندرا گاندھی کا بھی نعرہ تھا, اس کو بھی وہ تھوڑا سا اس سے بھی امپریس تھے. صحیح بات. لیکن جب پارٹی یا اینڈ کے دنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں 77 تک جاتے ہیں تو کوئی سوشلسٹ ان کے ساتھ نہیں رہ گیا تھا. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں درمیان میں, جو کہ لمبا یہ جمپ ہے, لیکن اصل میں پاکستان کی سیاست کو میں کم از کم میں تو نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہوگا. جیسے کسی نے کہا نا کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. یہ اتنی عجیب و غریب سیاست ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ اصول طے نہیں کر سکتے کہ میں نے سوشلزم کو بلیو کیا ہے, آئی ہیو ٹو فالو اٹ اپ. نہیں. لیکن کیا حالات تھے, بھٹو صاحب جیسی شخصیت, بھٹو صاحب جیسی, ان کے ارد گرد اس قسم کے لوگ آ گئے تھے انفارچونیٹلی, مجھے پتہ ہے کیا. جیسے عبدالحفیظ پیرزادہ زبردست آدمی تھے, اور کوثر نیازی صاحب, پھر غلام مصطفیٰ کھر اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, کمال کے لوگ تھے. ممتاز علی بھٹو صاحب بھی کمال کے لوگ تھے ان کے, لیکن پھر بیچ میں ہائی جیک ہو گئے. صحیح. اور وہ جو بنی تھی تنظیم ان کے خلاف کے الیکشن یہ ریگ ہو گیا 77 کا, وہ 9 ستاروں والی, تو وہ تو بالکل صحیح. مبشر حسن اور اس طرح کے جو لوگ تھے, جے رحیم وغیرہ جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا, بعد میں وہ حسین حیدر صاحب سے بھی اس میں بعد میں بریک کے بعد ویو لیں گے کہ کیا وجہ بنی کہ ایک سوشلسٹ پارٹی اور غریب کی آواز جو بنے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ غریب گھر سے تھیں, ان کے فادر جو تھے وہ جاگیردار تھے. تو یہ ایک جو کمبینیشن ہے یہ ہمیں ساری عمر ان کی پالیٹکس میں بھی نظر آیا. حیدر صاحب آپ سے اس بات کا جواب لیں گے. ناظرین ابھی چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. جی حیدر صاحب,
بھٹو صاحب کی اسٹرانگ پرسنالٹی، جن کی طاقت عوام تھے، بعد میں 77 کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا نہ کوئی سوشلسٹ ان کے ساتھ تھا، نہ عوام ان کے ساتھ تھی، بیوروکریسی کے نرغے میں تھے اور مولویوں کے وہ شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو خوش کر رہے تھے. تو کیا پاکستان کی سیاست میں اگر بھٹو جیسا لیڈر ناکام ہوتا ہے سوشلزم میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کی عظیم الشان غلطیاں بھی تھیں، تو اگر صرف میں ایک غلطی، باقی ساری غلطیاں ان کی ذیلی ہیں. یعنی پرائم مسٹیک جو وہ تھی کہ وہ ہی وانٹیڈ ٹو بی ان پاور ریگارڈلیس، یعنی ایبسولوٹ پاور ایٹ اینی کاسٹ. یہ صرف ایک خرابی تھی جس نے یہ سب کیا. کیونکہ جب سوشلسٹ لوگوں نے مل کے یہ پارٹی بنائی تو سد بھٹو صاحب واقعی سنسیئرلی سوشلزم کو سمجھتے تھے کہ دس از اے وننگ. کیونکہ غریب عوام ووٹ تو وہیں سے ملتا ہے نا، انڈسٹریلسٹ یا وہ گنے چنے ہوتے ہیں. تو عوام کو انہوں نے روٹی کپڑا مکان جیسے ہی بتا رہے ہیں ان کا نعرہ دیا، اور وہ کوئی بالکل جینین تھے اس وقت، اور یہ سارے لوگ بھی جینین تھے، مبشر، جے رحیم اور ایک اور تین نام ہیں جن کے، معراج محمد خان وغیرہ. یہ لوگ بڑے کمیٹڈ قسم کے سوشلسٹ تھے، اور یہ لوگ بیوقوف بھی نہیں تھے. یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو از بلیونگ ان سوشلزم. جب بھی انہوں نے ان کو ملایا، شاید عبدالرشید بھی تھے، عبدالرشید، جہاں دوسرا نام عبدالرشید کا ہی میں لینے والا تھا. ٹھیک، تو یہ تین تو مین تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے کمیٹڈ سوشلسٹ تھے، اور وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ از اے گڈ سوشلسٹ. تو یہاں تک تو وہ صحیح تھا. لیکن ہوا یہ کہ اب جب یہ بہت مختصراً اگر کہا جائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اسٹریٹ پاور ہے یہ مذہبی لوگوں کے پاس ہے، اور پبلک بھی ہماری مذہب کی طرف بہت انکلائنڈ ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو بھی ملایا جائے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن یہ وہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ مولویوں کے مطالبے ایسے تھے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، آپ یہ کرو تو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مطلب جمعے کی چھٹی کرو جناب، آپ جو ہے اس کو شراب پہ پابندی، قادیانیوں کو کافر قرار دو. جو بھی ان کے مطالبے تھے وہ ان کو پورے کرنے پڑے. اور آہستہ آہستہ دوسری وجہ وہ جو پاور کی میں بات کر رہا تھا، پاور ایٹ آل کاسٹ، اس میں یہ تھا کہ جو بھی ان کا سوشلسٹ گروپ میں سے تھوڑا بہت بھی پاپولر ہوتا تھا اس کو وہ ایلیمینیٹ کر دیتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ANP تو سوشلسٹ جماعت تھی نا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو پابندی لگائیں، ولی خان کو جیل بھیج دیں؟ سوشلسٹوں کو انہوں نے اس طرح ناراض کیا. جے رحیم تو سوشلسٹ تھا نا، اس کی FSS سے پٹائی کروائی. تو سوشلسٹوں نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سو وہ الگ ہو گئے. مولویوں کا ایجنڈا تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تو ان کا جو وہ فلیکسیبل نہیں ہوتے، ان کا تو ایک خاص ایک شریعہ ہوتی ہے یہ جس میں کوئی گنجائش ایک شراب پینے والے کی ہوتی نہیں. تو وہ اور سوشلسٹ کی بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے ان سے کام لیا اور پھر ان کو ڈسکارڈ کر دیا. بعد میں میرا خیال ہے بھٹو صاحب نے بھی جب اپنی تقریر آخری کی تھی وہ ہاتھی والی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہی مولویوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ان کو پیسے دے کے اذانیں دلوائی جا رہی ہیں. تو یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی یہ بڑے اپنے اس پہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، یہ اسٹرکٹ شاید فلیکسیبل اسٹرکٹ کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو فائدہ ملے تو چینج بھی ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک معاملے میں یہ چینج نہیں ہوتے، وہ بھی اس بات پہ چینج نہیں ہوتے کہ مذہبی حکومت جو ان کی نظر میں شرع ہے، جیسے طالبان ہیں، ان کو آپ کیا چینج کر لیں گے؟ وہ کبھی نہیں چینج ہوں گے. یا ایران میں جب مذہبی انقلاب آیا، nobody can change them. ان کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کون خلق تھے، ایک ادارہ تھا ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ سوشلسٹ بھی شاعران کے خلاف ساتھ تھے مولویوں کے. لیکن جیسے ہی ایران میں ان کی حکومت بنی انہوں نے مجاہدین خلق کو ختم کر دیا. فتوے چینج کر لیتے ہیں. ہاں، لیکن اس معاملے میں وہ پکے ہیں کہ اسلام کے آگے، مذہب کے آگے وہ چینج نہیں کرتے. بے شک وہ اپنی وفاداریاں چینج کر سکتے ہیں، لیکن نظام حکومت ان کا بڑا پکا ہوتا ہے. اچھا زاہد صاحب، 1971 میں جیسے حیدر صاحب نے کہا کہ فاشسٹ تھوڑی اپروچ تھی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی پاکستان کی تو یہ اسی کا ہی ایک تھا؟ کیونکہ بعد میں یحییٰ خان کو بھی جب جیل سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھٹو کی مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ سے زیادہ غلطی تھی، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جس کو میجورٹی ملی ہے اس کو گورنمنٹ دے دی جائے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر ریئلسٹیکلی آپ دیکھیں نا، شیخ مجیب الرحمان کو میجورٹی ملی، جی، اس کا حق تھا کہ وہ گورنمنٹ فارم کرتا. ہاں،
اور پرائم منسٹر بنتا صحیح. اور حکومت چلاتا, اور بھٹو صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا اپوزیشن میں اور بہت کمال کے اپوزیشن لیڈر ثابت ہوتے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے, ایز پرسنلی ایز آئی نو ہم, اور باتیں بھی ان سے ہوئی بعد میں, کہنے لگے یار میرے ذہن میں ایک کہیں کچھ تھوڑا بہت تھا ایک پریشانی کہ اگر اس کو حکومت ہم دے دیتے, وہ پرائم منسٹر ہوتا, وہ ہو سکتا ہے کہ کیپٹل ڈھاکہ ڈائیورٹ کرتا, ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ڈیمانڈز کیا, ہی ووڈ ہیو کریٹڈ سم تھنگ لارجر اگینسٹ دی کریشن آف پاکستان, وہ بنگلہ دیش اور بڑا کر لیتا اور کچھ. تو یہ محض یہ سوچ کے, حالانکہ انہوں نے وہ ریپینٹ کرتے تھے کہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا, کہ جیسے احمد رضا قصوری کو کہا کہ تم جاؤ گے تو میں ٹانگیں مانگے توڑ دوں گا. ہاں تو یہ باتیں ہوئی کسی حد تک, لیکن کہتے ہیں نا ڈیسٹنی ہیز نو ریزن, کیا ہوا. صحیح. 71 کے بارے میں آپ حسین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے خاصا اتفاق کرتا ہوں اس معاملے میں کہ دیکھیں پاکستان میں جو مجیب الرحمان کی ریپوٹیشن کچھ اچھی نہیں تھی. نمبر ایک, اس کو تھوڑی دیر اگر جیل میں ڈالا تھا تو چھوڑا ہی کیوں تھا, میں تو یہ کہتی ہوں. نہیں, اس کا یہ کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, اگرتلا سازش ہے, اگرتلا گیا تھا. ایگزیکٹلی. اب اگر ایسے شخص کو, اور وہ 65 وار ہو چکی تھی, جذبات تھے کہ انڈیا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا, اب اس دشمن کے دوست کو آپ اس وقت بیٹھ کے تو کچھ بھی کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان کو حکومت دینی چاہیے تھی, لیکن اس وقت کے عوام کی یار یہ کیسے ہوگا کہ وہ ایک آدمی جس کے پاس, اس کو آپ ڈیفنس منسٹری دے دیں, آرمی اس کے انڈر میں کر دیں, ساری آرمی کے ایسٹ جو ہوائی جہاز اور یہ ہیں وہ سب اس کے کنٹرول میں ہوں گے. اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں آرمی تو ڈیفنس منسٹر کے انڈر میں ہوتی ہے, ڈیفنس منسٹر وڈ ہیو بین اپوائنٹڈ بائی مجیب الرحمان. تو ایک ایسے آدمی جس کے اوپر غداری کا الزام لگایا ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب ہے, وہ انڈیا کا بعد میں شاید ثابت بھی ہو گیا, شاید خود بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ان کی بیٹی نے میرا. جی بالکل. تو یہ چیز واقعی گلے سے اترنے والی نہیں تھی, لیکن جو میں کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا بہت ان کو چاہیے تھا کہ, اور یہ انہوں نے کوشش بھی کی تھی, لاڑکانہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مجیب الرحمان اور یہ بھٹو نے یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی یہ بہت مشکل ہے, تم کوئی وایا میڈیا کر لو کہ یہ چیز نہ ہو جو پاکستانیوں کے, ویسٹ پاکستان کے گلے سے نہیں اتر رہی ہے. تو لیکن آرمی نے تو مجیب الرحمان کے انڈر میں تو جانا نہیں تھا. انہوں نے بھٹو کو کہا کہ بھائی تم تو یہ تو چلا جائے گا اس پاکستان, تمہیں ہم سمجھ لیں گے. تو اس کی وجہ سے بھٹو مجبور ہو گیا. یہاں پہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہی تو, لیکن یہ جو تھا کہ ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ بھی انہوں نے ہی کہا نا, کہ جو بھی اگر وہ کسی طرح سے اس کو کہتے کہ بھائی میں جیسے دیکھیں نا تاشقند میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں ایوب خان کے ساتھ نہیں تھا, اس میں انہوں نے نہیں کہا نا انہوں نے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجبوراً وہ, اور آرمی نے جیسے ولنگلی اس میں پارٹیسپیٹ کیا 71 کی بریک اپ میں, اور بھٹو نے مجبوراً, لیکن الزام دونوں پہ آئے گا, دونوں پہ آتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہی بات کہ اس وقت کے حالات, اب بھٹو 1965 ان لائکلی 1965 اب وہ ایک بڑی پاور تھے, پولیٹیکل پاور ویسٹرن پاکستان کی, تو ان کو کمپرومائزز بھی کرنے تھے. اچھا, اس کے بعد زاہد صاحب انہوں نے اس اب ان کا جو ضمیر تھا, ایون جب وہ ان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بعد میں بنا دیا گیا 71 میں, بعد میں وہ صدر بنے چوتھے اور 9th پرائم منسٹر بنے, اس کے باوجود ان کے دل میں یہ خلش رہتی تھی کہ میں پہلے متحدہ پاکستان کے انڈر الیکشن میں آیا تھا اور اب میں علیحدہ الیکشن کرواؤں گا. وہ ڈیفرنٹ صورتحال بنی. اس کو اب انہوں نے, جو مجھے لگتا ہے اگر ہم کہیں کہ انہوں نے کمپنسیٹ کیا, تو آپ شملہ معاہدے کو کہاں تک کریڈٹ دیتے ہیں؟ کمال کا کمپنسیٹ کیا. دیکھیے 93,000 تھے پی او ڈبلیوز, ان میں میرے بڑے بھائی بھی تھے, بھائی بھی. اچھا, تو ہم ظاہر ہے دعائیں کرتے تھے, روتے تھے. یہ ایک بھٹو جیسے آدمی ہی کہ بس کی بات تھی کہ اندرا گاندھی جیسی عورت سے جو پرائم منسٹر ہے انڈیا کی, اس کو کنونس کر دیا تو ہمارا علاقہ بھی دو, ہمارے یہ بھی دو, ہمارا. میرے نزدیک شملہ ایگریمنٹ واز اے پیس آف آرٹ, ڈیفینیٹلی ان دی فیور آف مسٹر بھٹو. کمال. اچھا, پھر ان کو ایک وہ ایمبیشن بھی تھی کہ یار جو کچھ ہو گیا اس کو میں انڈو کروں. آرمی وہاں پہ برباد ہوگی, اس کا 3 گنا زیادہ آرمی انہوں نے کریٹ کیا. اس کے بعد لک ایٹ دی کانسٹیٹیوشن. وہ کیوں مولویوں کے پیچھے بھی جاتے تھے کہ وہ ہسٹری میں جانا چاہتے تھے بتانے کے لیے پاکستان کو کہ میں نے یعنی ایسا کانسٹیٹیوشن دیا جس میں ہر شخص انوالوڈ ہے. مولانا
مفتی محمود صاحب بھی سب تھے، کو ساتھ لے کے سب کو ساتھ لے کے، صحیح، اور پھر رشیا بھی جا رہے ہیں، وہاں سے اسٹیل پلانٹ لے کر آ رہے ہیں، فرانس جا رہے ہیں، وہاں سے پروسیسنگ پلانٹ کر رہے ہیں، اور پھر ان کی فارن پالیسی پہ تو میرا خیال ہے کہ کمال ہے، پورا کمال۔ ایک پروگرام علیحدہ صحیح سے ہو بات سکتا ہے، ہے۔ دو دن میں 8 ملکوں کی انہوں نے کر لیے دورے، صحیح صحیح، کمال کے ہیں۔ لیکن یہ کہ 93 یا 90,000 جو قیدیوں کو کروانا اور علاقہ چھڑوانا، اور ان کے ذہن میں چونکہ انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی کہ جی یہ عرب اسرائیل کی جب ہوئی تھی تو کبھی کوئی گیا ہوا علاقہ واپس نہیں بالکل صحیح آتا، بات ہے، بالکل صحیح تو یہ حیدر صاحب آخری کچھ سیکنڈز ہیں، آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے ان کے نہیں تاشقند تو خیر نہیں، شملہ کی بات ہو رہی ہے، تو شملہ کا معاہدہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے فیور میں تھا، مجھے بھی ان سے 100% اتفاق ہے، اور یہ بڑی زبردست ڈپلومیٹک ون تھی پاکستان کی کہ انہوں نے جو کچھ بھی میکسیمم لے سکتے تھے انہوں نے اس معاہدے سے لے لیا، لیکن جسٹ ایک تھوڑی سی وہ کہ اس میں امریکہ کا بھی انفلوئنس تھا، وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان جو ان کا اتنا بڑا بارڈر رہا ہے اگینسٹ رشیا، اور آئندہ بھی وہ رشیا کے اگینسٹ پاکستان کو یوز کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے۔ ایوب خان کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے رشیا کی فلائٹ پرو امریکنس تھی، تو وہ بھی ایک انڈیا کو بھی اور کویسچن رائز ہوتے ہیں 100% بھٹو کی اس میں تھی، ہی ہیڈ اے سپورٹ۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ امریکہ اور پاکستان کا جو تعلقات ہے بھٹو کے زمانے میں چینج ہو گئے تھے، ڈائیورسیفائڈ میرا خیال ہے کر دیے تھے بھٹو نے۔ ناظرین اس پہ بات جاری رکھیں گے، بھی وقت ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، زاہد حمید اور حسین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بھٹو پہ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ ہم بات کریں۔ جی حسین حیدر صاحب، جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ ہی کہنا چاہیے، کہ انہوں نے جو پاکستان کی پرو امریکن پالیسی شروع سے چلی آ رہی تھی لیاقت علی خان کے زمانے سے، اس کو ڈائیورسیفائی کیا ٹورڈز چائنا، رشیا اور اس طرح کے جو انہوں نے، اور عرب ممالک کے ساتھ جو بنائے، تو جب اس میں آپ کہہ رہے ہیں 71 میں جو انہوں نے قیدی چھڑوائے، تو آپ سمجھتے ہیں، سیریسلی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے زیادہ رول پلے کیا تھا؟ نہیں، زیادہ تو بھٹو کا تھا، میں نے کہا تھا اس میں امریکہ کا بھی رول تھا، میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے کہ بلکہ کافی کمنٹیٹرز نے لکھا ہے اور انڈین نے بھی، کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ موقع اچھا ہے، انڈیا میں یہ ہار گئے قیدی، بلکہ سرنڈر کر دیا ہے، ہارنا الگ ہے، سرنڈر بہت بڑی بات ہوتی ہے، پوری دنیا میں ناک کٹی پڑی تھی۔ بالکل، تو کشمیر لے لو، پاکستان آدمی اب بالکل کسی لائق نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر پائے گی، لیکن امریکہ واز ناٹ ولنگ ٹو لیٹ پاکستان بیکم اے ویری ڈس آرگنائزڈ اور ڈس اورینٹیڈ کنٹری، وہ ان کا خاص تھا، مطلب ہمیشہ سے رہا ہے، جب لیاقت علی خان سے لے کے یہاں تک امریکہ، تو اس وقت تو، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو بحری بیڑا چلا تھا وہ بھی اسی لیے تھا کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فنی آفٹر بنگلہ دیش۔ صحیح، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے جب 1973 کے بعد جب انہوں نے یہ سوچا کہ اتنی 2 جنگوں کے بعد بھٹو صاحب کو لگا کہ اپنے اور دنیا میں کوئی نہیں آپ کو بچائے گا، آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، تو جو نیوکلیئر انرجی یا نیوکلیئر پاور بننے کا تھا، اس کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ پرابلم شروع ہوئی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی، میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں کہ امریکہ کو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی تھی کہ وہ اس کو ہر صورت میں اس کو مینٹین کرنا تھا، یہ ابھی بھی چل رہا ہے اور پہلے بھی یہی تھا۔ صحیح، کیونکہ یہ دیکھیں نا، رشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیسٹ وے تھا وہ یہی راستہ تھا پاکستان کا، صحیح، اور اسی کے ذریعے ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے اچیو بھی کر لیا۔ تو وہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھٹو خلاف ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ہو جائے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ 5 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کی پاکستان اگر میں کہوں مجبوری ہے تو زیادہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو خاص طور سے رشیا کے اگینسٹ جو انہوں نے دیوار بنائی ہوئی تھی یا فینس بنائی ہوئی تھی، اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ تو یہ تو ایک ہمدردی تو تھی پاکستان کی، بلکہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کہ بھٹو صاحب کو کینیڈی نے کہا کہ یار تم یو آر سو بریلینٹ، آئی ووڈ ہیو میڈ یو دا فارن منسٹر،
تو اس نے کہا if I would have been in America I would be in your place. آپ نے سنا ہوگا. جی بالکل. صحیح. تو وہ تو امریکہ کی، اور کسنجر نے بھی اپنی کتاب میں ان کی تعریف کی. اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جس کے بھی، پاکستان سے جس کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہ جمپ کرتا ہے اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے تو میں. امریکہ کی نظر میں ایک ان کی اہمیت تو تھی صحیح. کہ بھئی ان کو ایسا بریلینٹ آدمی ہے، اس سے کام لیا جا سکتا ہے. دیکھیں بریلینٹ آدمی سے دشمنی کرنا کسی عقل مند کنٹری کے اس میں فیور میں نہیں ہوتا. زاہد صاحب جب یہ 1973 میں جب یہ نیوکلیئر پاور بننے کے لیے وہی ایک کمپنسیشن ٹائپ ہی ان کے دماغ میں بہت obsession تھا کہ پاکستان کو اپنے آپ کو خود ہی اب بچانا ہے، تو کیا جو ہنری کیسنجر نے ان کو کہا کہ تمہیں ہم عبرت کی تصویر بنا دیں گے، اور وہی ہنری کیسنجر نے بعد میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لیے کہیں بھی جمپ کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. یعنی اتنے ان کی سنسیئرٹی پہ بھٹو صاحب کی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو نیوکلیئر پروگرام اس طرح اناؤنس کر کے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے میرا خیال ہے گھمایا تھا امریکہ کو کہ کوئی بھی پاکستانی لیڈر ایسے نہیں کر سکتا تھا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس ڈاؤن فال میں یہ جو ان کے ٹریجک اینڈ ہوا، امریکہ کا واقعی ہاتھ تھا؟ ڈیفینیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے جس وقت 74 میں انڈیا نے دھماکے کیے جی، تو بھٹو صاحب نے مجھے یاد نہیں کہا، ان کا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم نے کرنا ضرور ہے. صحیح. یہ ویژن تھا، اور وہ ویژن کو انہوں نے ارسپیکٹیو کون دشمن بنتا ہے میرا کون نہیں بنا. اور امریکنز وہ کسی صورت بھی آج بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اتنا پاورفل ہونے کے باوجود. لیکن دیکھیے بھٹو کی کنٹریبیوشن ٹو دس کنٹری کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا پاکستان کو. صحیح. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ دیکھیے دو ڈویژن فوج برباد ہوئی ایسٹ پاکستان میں. ان کا ویژن دیکھیں اور ان کی کمٹمنٹ دیکھیں، آگے 6 ڈویژن فوج بنائیں گے. اور پھر ساتھ ہی کانسٹیٹیوشن تو خیر ظاہر ہے ہی، اور پروسیسنگ پلانٹ کے لیے فرانس کے دورے کیے، پھر چائنا کا فرسٹ ٹائم وزٹ چائنا کا کیا، اور سائنٹسٹ کو اکٹھا کیا، ان کو جگہ دی، ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز دی. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ میرے خلاف اب دنیا ویسٹرن کنٹریز میرے خلاف ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک کانفرنس ان کا بلانا، اس کا آپ کتنا رول سمجھتے ہیں؟ وہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی. وہ اتنی بڑی اچیومنٹ، میں حیران رہ گیا. ہم ان کے گھر پہ گئے 70 کلفٹن، تو باہر تک چھوڑنے آئے مجھے، میری وائف کو. مجھے کہتے ہیں یہ دروازہ دیکھا تم نے؟ میں نے کہا جی بہت خوبصورت ہے، شاہ فیصل نے مجھے تحفے میں دیا ہے. اچھا. وہ اتنے خوش تھے اسلامک کانفرنس کی وجہ سے. صحیح. کہ وہ ایک دم اکٹھے ہو گئے نا. اس وقت تو 37-38 ملک تھے اسلامک، اور وہ لیڈر اور پھر چیئرمین تھے OIC کے پہلے. تو یہ تو سب کی نظر میں کھٹکتی تھی. اور شاید پہلی دفعہ ہوا کہ امیر عرب ممالک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ غریب ملکوں میں انویسٹ کریں گے. تو یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں حیدر صاحب کہ یہ بھی ایک جو بڑے کنٹریز تھے، پاورفل کنٹریز، ان کو کھٹکی یہ بات ان کی؟ دیکھیں اس میں سے تو ان کو تو سب نکال ہی دینا یہ عرب ملکوں کو. آپ کا کیا خیال ہے عرب ملک امریکہ کے دشمن ہیں؟ دے آر دی کلوزسٹ فرینڈ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس وقت کے حالات، اس وقت بھی یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. امریکہ یہ رشیا کے ہاتھ میں نہیں تھے. دیکھیں اس وقت دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، رشیا اور امریکہ. چائنا تو تھا نہیں. تو یہ لوگ رشیا کے تو نہیں تھے فیور میں، امریکہ کے تھے. اور امریکن جو ارامکو آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں، وہ امریکن چلا رہے تھے. ساری ویلتھ سعودی عرب کی کنٹرول امریکن کر رہے تھے اس وقت. یہ امریکن کمپنی تھی، بعد میں انہوں نے نیشنلائز کیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ امریکہ کے یہ جو UAE، دبئی، کویت اور قطر یہ کبھی امریکہ کے خلاف تھے، یہ بڑی غلط فہمی ہوگی. یہ لوگ جب لیکن امریکہ کو تو غلط فہمی ہو سکتی ہے نا کہ بھٹو جو ہے یہ ان کو لے کے بھاگ رہا ہے. نہیں سنیں تو صحیح. امریکہ کیا اتنا وہ تھا بے وقوف معصوم کہ وہ اپنے چمچوں کو جو وہاں جا رہے تھے ان کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے خلاف ہو جائیں گے؟ اس کے ہاتھ میں تو ان کی کنجیاں تھیں سب کی، سب عرب اسٹیٹس کی. وہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتے، آج بھی نہیں جا سکتے وہ. تو وہ اس معاملے میں بے فکر تھا کہ یہ جو مسلمان ملک جا رہے ہیں ان کے کوئی فرق پڑے گا امریکہ کی اس پلاننگ میں. امریکہ کے پلاننگ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ چند اسلامی ملک بھٹو کے کہنے پہ آ گئے تو وہ ڈر کے مارے اس نے وہ کر دیا. اور دوسری وہ جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے، وہ امریکہ کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ نیوکلیئر کو پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنا ہے. وہ ریگارڈ لیس اس نے انڈیا کو بھی اگینسٹ گیا، اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں. ایران کو ابھی تک وہ لڑ رہا ہے ایران سے کہ تم نیوکلیئر نہ ہو.
وہ پاکستان کی اسپیسیفک نہیں تھی. اور ہینری کیسنجر کی جو آمد تھی اس میں بڑی لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو یہ شاید دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہوسٹ ملک بائک اٹھ کے چلا گیا. اب ہینری کیسنجر جیسا آدمی، امریکہ جیسا پاور، اس کی اتنی انسلٹ کی جائے کہ آپ اس کی میٹنگ سے اٹھ کے چلے جائیں. ویسے تو امریکن اس کے بعد نہیں، اس کے بعد یہ جملہ آیا، اس کو لوگ اس میں بھی لیتے ہیں، اچھی سینس میں بھی لیتے ہیں، اس سینس میں لیتے ہیں کہ وی ول میک این ایگزامپل ٹو یو. یہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں ہینگ کروا دیں گے، لیکن اب تم اس طرح کی بات کرو گے تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے پھر. تو سپورٹ ہٹا لی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ پالیٹکس میں پاکستان کی وہ دخل نہیں دیتا تھا امریکہ. صحیح. اصل میں امریکن سے متعلق جو میرا اپنا ویو ہے، میں ان کے ساتھ ہماری بہت ڈیلنگز بھی رہی ہیں. آرامکو کے ساتھ ہمارے بہت لمبے چوڑے قصے چلتے تھے، لیٹیگیشن ہوتی تھی، اور اس میں یہ امریکنز ہی زیادہ انوالو ہوتے تھے. اب تو وہاں پر خیر سعودی ہیں. تو ان کا آپ ایک باب ووڈ ورڈز کی کتاب ہے اوباماز وارز، آپ وہ پڑھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ویژن جو ہے نا امریکنز کی، میرا خیال ہے 5 میٹر سے آگے نہیں ہے ایز اگینسٹ برٹش. عمران خان والا ہی حال ہے. بالکل صحیح بات ہے، 5 میٹر سے آگے نہیں ہے. آپ پڑھ لیجیے کتاب، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بیوروکریٹس، ان کے سیکرٹریز اور ان کے جو بڑے ہیں وائس پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ، ان کی اپروچ کتنی نیرو ہے، لیکن پھر بھی سپر اور کتنی لمیٹڈ، اور سپر پاور ہے وہ کتنی لمیٹڈ ہے. کچھ تو ہوگا خاص ان میں، بس وہ پاور پیسہ ہے جی، اور کیا ہے. اچھا، ابھی بریک کا وقت ہو گیا. اس کے بعد ہم وہ آئین جو پہلا پاکستان کا جو سب جماعتوں نے مل کے طے کیا، تو اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں جو امینڈمنٹس، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے. ناظرین چلتے ہیں بریک میں. ویلکم بیک ناظرین. ذوالفقار علی بھٹو پہ ہم بات کریں. جی زاہد صاحب، کانسٹیٹیوشن 1973 کا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھٹو صاحب کی، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہیں. دیکھیے 47 کے بعد کتنے سال گزر گئے اور کچھ نہیں بنا. ایوب خان کو بھی کہتے تھے کہ بھی کانسٹیٹیوشن میں کہتا میں دوں گا کانسٹیٹیوشن، یہ قوم اس قابل نہیں ہے. اور بھٹو صاحب کے دل میں بھی تھا، ایک کسک تھی کہ یار میں نے یہ ہو گیا ہے ایسٹ پاکستان، اور یہ لیٹ می ڈو سم تھنگ بیٹر فار دس کنٹری. تو وہ اتنا اچھا انہوں نے کانسٹیٹیوشن تیار کر کے، اور آرکیٹیکٹ بھی خود ہی تھے. اس کے ساتھ اور بھی عبدالفیض پیر سادہ صاحب اور دوسرے جو ان کے ساتھ تھے، ویری بریلینٹ پیپل. اور انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا، انکلوڈنگ ANP اور جتنے مولوی حضرات تھے. اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ جب پاور کا نشہ چڑھتا ہے اور لوگ سکھانے والے آتے ہیں، امینڈمنٹس ہونے، وہ ایک میرے نزدیک کوئی اچھا تاثر رہا نہیں، اور اس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں، امینڈمنٹ آفٹر امینڈمنٹ آفٹر امینڈمنٹ. کتنے 100 سال پہلے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن میرا خیال ہے چند امینڈمنٹس ہوئی ہیں. ہاں، اس میں تو 7-8 تو میرا 7 تو میرا پکی ہو گئی تھی فوراً بعد ہی. اچھا حیدر صاحب، نیشنلائزیشن کا ایک ایشو ہے، زاہد صاحب سے بھی اس پہ لیں گے. اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ اس کو برائی سمجھتے ہیں. ان کا ویو تھا کہ غریب کو بھی شامل کیا جائے فیکٹریوں میں اور ملوں میں، اور وہ سرداری نظام بھی انہوں نے ختم کیا، بلوچستان وغیرہ سائڈ پہ جا کے لینڈ ریفارمز بھی لے کے آئے. تو نیشنلائزیشن کا جو ان کا ویژن تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ویژن میں اور امپلیمنٹیشن میں کوئی گیپ رہ گیا جو یہ دونوں میں گیپ تھا؟ ویژن میں تو اس طرح تھا کہ دیکھیں بڑے بڑے کمیونسٹ ملک، اب آپ نام لے لیں، چائنا لے لیں، کیوبا لے لیں، یہ سب بڑے پکے کمیونسٹ ملک ہیں. ان کے یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ فیکٹریاں عوام کو دے دو. یہ لوگ پہلے چائنا میں یہی تھا، لیکن وہاں پہ پالیسی چینج ہوئی. اب وہاں کا جو سب سے بڑا بلینئر ہے سنا ہے وہ چائنیز ہے. تو کیپٹلزم کو یہ پتہ نہیں کیوں اتنا کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کوریا جو ہمارے بعد، ساؤتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بعد اس نے ترقی شروع کی، وہاں پر ابھی بھی وہ 11 فیملیز ہی چلا رہی ہیں کوریا کو. یہ سامسونگ اور ہونڈائی یہ شروع سے تھے، آج بھی. صحیح. پاکستان میں انہوں نے وہ 22 فیملی جو لیکن پاکستان پوری دنیا میں ڈسپیرٹی بھی تو بڑھتی جا رہی ہے نا. لیکن اب آپ کے ملک کو ترقی کرنا ہے یا ڈسپیرٹی ختم کرنا ہے؟ اگر دو میں سے چوائس ہو کہ ملک کو ترقی یافتہ کرنا ہے، انڈسٹریلائز کرنا ہے،
تو وہ آپ کریں گے یا آپ کہیں گے نہیں بھائی جی پہلے تو میں ان سب کی دولت کو سب کو کھینچ کے برابر کر دوں گا. تو اب وہ غریب کے پاس اگر 5,000 روپے آ جاتے تو اس 5,000 کا کیا کرتا وہ. تو یہ جو کیپٹلزم اور انڈسٹریلائز ڈسکریج ہوئے اس وقت, اس سے وہ انڈسٹریلسٹ بغیر اس کے کہ وہ کوئی میکینزم بناتے, یہ اسٹرکچر بناتے, انہوں نے ایک رات میں بیٹھ کے بھائی سب کو نیشنلائز کر دو. دیٹ واز اے بیڈ ویژن. آپ سلولی کر لیں, میں عوام کی فلاح و بہبود کا 100% بلیو کرتا ہوں, لیکن اس طرح نہیں کرتے کہ آپ انڈسٹریلسٹ کو ختم کر دیں, ان کی انڈسٹریز محنت سے بنائی ہوئی اپنے خود قبضے کر لیں اور اس کے بعد جو فرسٹ فیز تھی, بڑے بڑے جو سیمنٹ اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کو نیشنلائز کرنا اور بعد میں دوسرے سٹیپ میں آ کے چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز کو بھی نیشنلائز کرنا, اگر وہ پہلے فیز تک ہی رک جاتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ؟ بالکل صحیح کہا. اصل میں یہ معاملہ سارا گوفو بھی اسی وجہ سے ہوا کہ جو چھوٹے چھوٹے تھے نا, جنہوں نے خون پسینے سے پرائیویٹ انڈسٹریز لگائیں چھوٹے چھوٹے, ان کے بلکہ مجھے واقعات کا کچھ پتہ بھی ہے کہ وہ ان کی جیکٹ لٹک رہی ہے ان کے آفس میں, وہ بھی نہیں اٹھانے دی. تو وہ اس میں ظلم ہو گیا. ہاں ظلم ہو گیا. اور ویژن بہت اچھا تھا, وہ بلیو کرتے تھے سوشلزم میں, کہتے تھے کہ نہیں یہ اتنے 22 خاندان مشہور ہو گیا تھا, میت ہو گئی تھی جو ایوب صاحب کے دور میں اسی زمانے میں بن گئے تھے. لیکن وہ ایک رفیع رضا ہوتے تھے ایک ان کے منسٹر, وہ انگلینڈ میں کہیں لارڈ وارڈ رہتے تھے, ان کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے, نوجوان آدمی تھا کہ اور وہ مس گائڈ کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, ان کو کیا پتا تھا کہ سوشلزم ہوتی کیا ہے. وہ گوف اپ ہوا ہے. ساتھ ہی ایک جو بہت بڑی کمزوری تھی بھٹو صاحب میں, وہ تھی وہ انتقام پسند بھی ہو گئے تھے, فاشسٹ لوگ کہنے لگے تھے. مجھے یاد ہے جنرل حبیب اللہ, ہی واز چیئرمین آف گندھارا انڈسٹریز, تو ان کو اریسٹ کیا ہری پور میں. اریسٹ کر کے تو پی ٹی وی ہوتا تھا صرف, ان کو دکھایا کہ ان کو بٹھا دیا ہے جیل کے اندر. تو پتہ لگا جی یہ تو پورے دنیا پاکستان نے دیکھا نہیں, دوبارہ سے پھر وہی کلپ چلایا گیا. اچھا دیکھیں ہاں یہ کیا. تو ان چیزوں کے مکسچر سے نا ان کی امیج کافی کام خراب ہو گئی. اچھا حیدر صاحب, اسی نیشنلائزیشن میں جو اسکولس کا ہے جیسے سسٹم ہے, جیسے میرا یہ خیال ہے کہ اگر پبلک اسکول غریب امیر کو سیم ایکسیس ملے, اتنی ہی فیس ایک سب کی ایک ہو, تو اس سے اسٹینڈرڈ ٹھیک رہتا ہے. لیکن جب پاکستان میں یہ ہوا کہ جب ایف سی کالج جیسے اور اس طرح کے میرا کچھ جو مشنریز اسکول کالجز چلا رہے تھے, ان کی نیشنلائزیشن اسٹینڈرڈ بہت گر گیا, ٹیچر چلے گئے, مشنریز چھوڑ کے چلے گئے. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں نیشنلائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, کیونکہ پہلے تو میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ پہلے ہی وہ انڈسٹری وداؤٹ پریپیئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر انڈسٹریز کو اس طرح کر کے, اور اپنے جو ان کے دوست احباب اور بھائی چچا کو اس میں چیئرمین لگانا, بیوروکریسی کے حوالے کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. نمبر ایک یہ تو انہوں نے پریزنٹ کے لیے کیا, اور فیوچر کو اس طرح تباہ کیا کہ اسکولوں اور کالجوں میں جہاں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جو ملک کے چلانے والے انٹیلیجنشیا نکلتی تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ جو دو بڑے نیشنلائزیشن, اس کے بعد اسٹینڈرڈ انتہائی ڈاؤن ہو گیا ہے. پاکستان ایک زمانے میں باہر کے لوگ پڑھنے آتے تھے, یہ انسٹیٹیوشنز تھے ہمارے, وہ سب ختم ہو گئے. تو مستقبل خراب کیا اور پریزنٹ بھی خراب کیا. دیٹ واز دی بگیسٹ. وہی میں نے کہا نا کہ عالیشان غلطیاں ان کی جو ہیں, لیکن لینڈ ریفارمز ان کی زائد بالکل صحیح بات اچھی, وہ تو انہوں نے غریبوں کے لیے اور کافی حد تک ایوب کے زمانے میں ہوئی, لیکن کم, سب سے زیادہ میرا بھٹو کے زمانے میں. ہاں, ایک ہوتے تھے ایم این اے سلطان احمد چانڈیو لڑکانہ کے, اور ان سے گپ شپ رہتی تھی ہماری. وہ کہتے تھے کہ سائیں آپ کو ہیلی کاپٹر چاہیے میری زمینوں کو دیکھنے کے لیے. اتنی زمینیں ان کو بھی نہیں چھوڑا, جہاں جہاں ان کا بس چلا. لیکن پھر ظاہر ہے وہ تو لیبر لاز بنائے, لیبر لاز, کمال کے لیبر لاز بنائے. میں اس وقت ینگ لائر تھا اور ہم کافی زبردست پروسیجرز تھے اور بہت, اور وہ لیبر یونینز, اگرچہ کہ وہ پھر بعض میں مس یوز بھی ہوئی لیبر یونین انفارچونیٹلی. لیکن اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بندے نے, ایک لیڈر نے وہ سب پروسیجرز دیے اور ہم نے خراب کر دیا. سنسیئرٹی جو آج بھی غریب ان کے لیے روتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی بالکل ہے جی, بالکل بہت کچھ کیا ہے اس میں. حسین حیدر صاحب, لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے. ایک تو یہ کہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی بیوروکریسی کو درمیان میں جب انہوں نے ڈال دیا تو ویسے کم ہو گئی, لوگوں سے ان کا رابطہ کم ہو گیا. جب جیل میں تھے شاید اس وجہ سے نہیں لوگ نکلے, لیکن انٹرنیشنلی یہ اتنے پاپولر تھے کہ ان کو تھرڈ ورلڈ کا لیڈر کہا جانے لگ گیا تھا. اسلامی مسلمان, میرا شاہ فیصل نے ان کو کوئی خطاب بھی دیا تھا.
اسلام کے حوالے سے، اسلام کا بیٹا شاید کہا تھا. تو اتنی سب کے باوجود یہ جب ضیاء الحق صاحب ان کو پھانسی کی سزا جو کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا، جب وہ ان کا ہو رہا تھا، تو کیا یہ فیئر تھا کہ یہ واقعی میں جسٹیفائڈ تھا کہ یہ ان کو پھانسی ملنی چاہیے تھی، یا یہ واقعی جوڈیشل مرڈر تھا؟ اور اگر جوڈیشل مرڈر تھا تو لوگ انٹرنیشنلی کیوں خاموش رہے یا کچھ کر نہ سکے ان کے لیے؟ دیکھیے جسٹیفائڈ تو خیر وہ کسی صورت سے نہیں تھا. کسی کا مرڈر جسٹیفائڈ ہو ہی نہیں سکتا، نمبر 1. نمبر 2، یہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی فارن کنٹری کا، یہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس تھی. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی، جیسا کہ حمید صاحب نے بتایا، کہ بھٹو بہت ہی سخت یعنی بہت ہی پاورفل شخصیت تھی. اگر وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا اور ان کو بری کر دیا جاتا یا ان کا مقدمہ نہ چلایا جاتا، خبر تو ایک تھی. وہ ضیاء الحق کا بچنا مشکل تھا. انہوں نے ہر یعنی معمولی آدمی جو ذرا سا بھی اس نے سر اٹھایا اس کو چھوڑا نہیں. ایف ایس ایف ان کی مشہور تھی، گستاپو تھی ان کی. تو اب ایسے آدمی کو ضیاء الحق چھوڑنا، یعنی وہ بے وقوف تو نہیں تھا. ضیاء الحق واز ویری وائز، اس نے بہت وائز تھے. اور میرا تو خیال تھا کہ اگر وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوتا ابھی بھی چل رہا ہوتا. سروائیول کی بات ہے، دونوں میں سے ایک. لیکن پھر ان سے بھی زیادہ وائز لوگ بیٹھے ہوئے دنیا میں. ہاں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کا چھوڑنا will be very dangerous to لیکن یہ کیسا کو انسیڈنس ہے کہ 76 میں کسنجر کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر جب یہ 77 میں 5 جولائی کو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کو کے بعد، تو اس کے بعد 6-8 مہینے میں وہ رشیا بھی افغانستان میں کود پڑتا ہے. تو یہ کچھ ریلیونس سمجھ آتا ہے؟ نہیں، مجھے تو اس میں ریلیونس اس طرح ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تھوڑی سی ریلیونس ہے، وہ اس لیے کہ امریکہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ضیاء الحق ہوں یا بھٹو ہوں. اس کو اس میں دلچسپی تھی کہ ہمارا جو مفاد ہے وہ کون پورا کرتا ہے. تو لہٰذا اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھائی تمہیں مارنا ہے مار جاؤ، ہم ضیاء الحق کو اپنا آدمی بنا لیں گے. سو انہوں نے کر لیا، اس کے ساتھ مل کے انہوں نے افغانستان کی لڑائی لڑی. وہ تو اس طرح کی بات نہیں، وہ پارٹ نہیں تھا اس کا، وہ اس کا پارٹ نہیں تھا. ان کی نظر میں تو ہمیں یہ آدمی جائے گا، دوسرا آئے گا، اس کو رام کرنا، یہ ان کی پالیسی تھی. لیکن اس میں میرا خیال ہے اس میں تھوڑا ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ بھٹو شاید ہمارے کام نہ آئے، کہ بھٹو شاید ہمارے کام نہ آئے. پارلیمنٹ ہے اور کیبنٹ ہے اور پوری عوام اس کے ساتھ ہے. اس کے اگینسٹ تو صرف ضیاء الحق کے ساتھ ڈیل کرنا تھا نا، ایک آدمی کے ساتھ. اس نے جو حکم کر دیا. صحیح. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آخری میرا خیال ہے کچھ سیکنڈز میں آپ یہ بتا دیں دونوں کہ پیپلز پارٹی جو بھٹو کی اتنی زبردست پارٹی اس نے بنائی، اب کہاں پہ کھڑی ہے؟ ایک قطرہ بھی اس کے برابر اب رہ گیا؟ کچھ نہیں رہا. اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ابھی جو اب ہیں موجود انہوں نے پوری کر دی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں بینظیر بھٹو کے بعد ہی ختم ہو گئی ٹوٹلی، یا شاید اس سے بھی پہلے؟ نہیں، بے نظیر صاحبہ کے آج ہی میں سوچ رہا تھا کہ بے نظیر صاحبہ اگر آج بھی ہوتی تو پھر بھی ان کی کچھ نہ کچھ جان ہوتی پارٹی میں. ہاں، دیکھیں نا، بے نظیر کے زمانے ہی میں پنجاب سے بالکل صفایا ہو گیا تھا ان کا. صحیح. لیکن بہتر ہوتا. جی، میری رائے تو ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی چلے گی، کیونکہ وہ جو نام ہے بھٹو، تو سندھی ووٹر بھٹو کے نام پہ ووٹ دے گا. صحیح. اب وہ چاہے بلاول بھٹو ہوں یا لیکن اب بھٹو رہے نہیں نا. ابھی جو ان کی ہوئی ہے برسی بھٹو صاحب کی، اس میں کوئی بھٹو نہیں تھا. ابھی مسئلہ بھٹو بلاول بھٹو نہیں ہے، بلاول زرداری ہے. نہیں، نام اس نے بھٹو کیوں لگایا؟ بھٹو اس لیے لگایا کہ بھٹو کا نام بکتا ہے. جی بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. صحیح. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ پروگرام، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ہم جو بھی باتیں جو ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے بڑے انہوں نے کام کیے پاکستان کے لیے، اور اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے تھے. اور اب میرا خیال ہے کہ اگر ہم سوچیں بھی، اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو میرا اگلا کویسچن ان سے ہی ہوتا کہ کیا اب کوئی ایسا لیڈر نظر آتا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا. ناظرین، ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ.